میں اس سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کارندہ بننا کسی کا چھوڑ دو، عوام کے کارندے بنو، کسی اور کے کارندے مت بنو۔ حرکت ہے تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ، مجھے تو آہستہ سفر بھی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ضرورت ہے اب کہ ہم بے خوف ہو کر یہ تمام باتیں کریں۔ جو کچھ میں آج عرض کر رہا ہوں اس میں بھی شاید مجھے کوئی کل سامنا کرنا پڑے کسی تعدیبی کارروائی کا، کوئی مجھے اس بارے میں گمان نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، ہم نے بہت سہا ہے۔ یہ جس آزادی کا ذکر جناب عمران خان صاحب آپ نے کیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ روح کی آزادی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اب ایسے مردان حر سامنے آئیں جو ڈٹ جائیں، جو جبر کے سامنے ڈٹ جائیں، جو انصاف کی بات کریں۔ ہر دور میں عدلیہ کی آزادی کے اسی طرح خواہاں ہیں جیسے جب میں نے وکالت 30 سال پہلے شروع کی تو اس وقت تھے، یا جب میرے والد نے اس سے 40 سال پہلے وکالت شروع کی تو وہ تھے۔ وہ ایک خواب ہے جو چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا تعلق ہماری مجموعی آزادی سے ہے۔ جب تک ہم تمام لوگ، ہماری سیاست جبر کے تابع ہوگی، ہماری عدلیہ بھی جبر کے تابع رہے گی۔ اس دن سے یہ فیصلہ ہوا کہ آواز کو ہم نے سلب کرنا ہے۔ اس ملک میں سیاسی آواز، جمہوری آواز ہماری مرضی کے بغیر نہیں اٹھے گی۔ وہی آواز سنائی دے گی جس کو ہم چاہیں گے کہ وہ سنائی دے، اس کے علاوہ کسی آواز کا اس ملک میں، اس سرزمین پہ کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ کئی مقدمات ہیں ہر دور میں، جب بھی تالے آزماں نے، مقتدر حلقوں نے کچھ چاہا، عدلیہ نے ان کو وہ پیش کر دیا۔ اس میں ضرور استثناء رہا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، دست قاتل کو جھٹک دینے کی ایک روایت بھی ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن وہ ایک اقلیتی روایت ہے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری اکثریت جو تاریخ ہے عدلیہ کی، اس نے جابر کا ساتھ دیا۔ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل اب ہم اس کو کہتے ہیں، برملا ہمارے سامنے ہے۔ اس فیصلے میں شامل ایک جج صاحب نے بعد میں جب اپنے میموائرز لکھے، اپنی یادداشتیں تحریر کی، تو برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ان پر جبر تھا، اور جبر کے ماحول میں ان سے وہ فیصلہ لیا گیا جس کو آج ہم ایک برا فیصلہ کہتے ہیں، جس نے ہر سیاستدان کے لیے ایک تنبیہ کھڑی کی کہ یہ کرو گے، اس حد سے آگے بڑھو گے تو تمہیں کچل دیا جائے گا۔ لائرز موومنٹ چلی، ہم اس میں جیلوں میں گئے، بہت سے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں، بشمول میرے، 1 سال 1.5 سال ہم نے وکالت نہیں کی، 2 دفعہ میں جیل گیا، سر پہ ڈنڈے کھائے، بازوؤں پہ ڈنڈے کھائے، اور اس تگ و دو میں کہ ہم نے عدلیہ کو آزاد کرانا ہے، اور وہ عدلیہ ہوئی بحال۔ لیکن کیا وہ عدلیہ بحالی کے بعد اس طرح سے آزاد ہمیں نظر آئی جو ہماری توقع تھی؟ مجھے غم سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا پھر نہ ہوا۔ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری کوشش تو بالکل برحق تھی، لیکن نتیجہ وہ ہمیں سامنے آتا نظر نہیں آیا جس کی ہمیں خواہش تھی۔ آج ہم پھر کھڑے ہیں، ہمیں پھر تمنا ہے عدلیہ کی آزادی کی۔ ہمارا آئین ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا، اس میں ہم نے عدلیہ کو پھر آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ پھر تعیناتی کا جو ذریعہ ہے وہ فرد واحد نہیں ہوگا، ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا، ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اب ایسے مردان حر سامنے آئیں جو ڈٹ جائیں، جو جبر کے سامنے ڈٹ جائیں، جو انصاف کی بات کریں ہر دور میں اور ہر مرحلے پر۔ لیکن کیا ہم نے یہ حاصل کر لیا؟ مجھ سے اگر آپ سوال کریں تو میں کہوں گا کہ بہت قابل احترام جج صاحبان یقیناً ہماری عدلیہ میں موجود ہیں، لیکن عدلیہ کا مجموعی جو رول رہا ہے وہ کوئی بہت یکسر تبدیل نہیں ہوا۔ ہم آج بھی عدلیہ کی آزادی کے اسی طرح خواہاں ہیں جیسے جب میں نے وکالت 30 سال پہلے شروع کی تو اس وقت تھے، یا جب میرے والد نے اس سے 40 سال پہلے وکالت شروع کی تو وہ تھے۔ وہ ایک خواب ہے جو چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس تمام تگ و دو کے باوجود ہمیں وہ آزادی، عدلیہ کی وہ آزادی نظر نہیں آتی، میسر نہیں ہوتی جس کے ہم طلبگار ہیں۔ اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا تعلق صرف عدلیہ سے نہیں ہے، عدلیہ کی آزادی کا تعلق ہماری مجموعی آزادی سے ہے۔ جب تک ہم تمام لوگ، ہماری سیاست جبر کے تابع ہوگی، ہماری عدلیہ بھی جبر کے تابع رہے گی۔ جس آزادی کا ذکر جناب عمران خان صاحب آپ نے کیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ روح کی آزادی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔
جب تک روح آزاد نہیں ہوتی، کاغذ پہ آئین میں شکیں لکھ دینے سے، آئین میں ترمیم کر دینے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ اور روح کب آزاد ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ روح تب آزاد ہوتی ہے جب وہ خوف سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مختلف خوف ہیں جو ہمیں لاحق رہتے ہیں، اندیشہ ہائے فردہ، اندیشہ ہائے زود و زیاں، یہ خوش ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، مجھے یہ عہدہ مل جائے گا، میں یہاں خاموش ہو جاؤں تو میں فلاں جگہ ترقی پا جاؤں گا، میرا مقدمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تمام خوف ہیں، یہ تمام لالچیں ہیں جن کو لے کر ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں بطور وکیل اور بطور شہری۔ لیکن جب تک ہم اس خوف سے آگے نہیں بڑھیں گے، میری نظر میں ہم نہ بطور شہری آزاد ہوں گے، نہ بطور جج آزاد ہوں گے۔ لہٰذا یہ خوف ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے۔ جب تک ہم اس خوف کو عبور نہیں کریں گے، اس وقت ہمیں اس قسم کی آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ کاغذ پر آپ جتنی مرضی آزادیاں لکھ دیجئے، جتنی مرضی شکیں آپ آئین میں ڈال دیجئے، ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ اور آزادی کب میسر ہوتی ہے؟ پھر یہ سوچنے کا ایک مرحلہ ہے۔ ایک تو ذاتی آزادی ہے کہ میں ڈٹ جاؤں، میری روح میں بالیدگی ہو، میرے اندر کوئی بڑے نصب العین کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو اور میں اس جذبے کے لیے جٹ جاؤں اور میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، میرے اندر ہے عشق، میرے اندر ہے خودی، میں حاصل کرنا چاہتا ہوں ایک بڑا نصب العین۔ یہ تو ایک ذاتی میری خودی کا ایک مظہر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا جو نظام ہے اس پہ بھی تو ایک جبر کا سایہ ہے، اور شروع دن سے وہ جبر کا سایہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک سن 49 میں 1949 میں پہلی ہماری کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے تمام ممبران کے خلاف انکوائریاں تھی کرپشن کی۔ یہ ایک حربہ ہے جو ہم نے شروع دن سے اپنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہے، لیکن آپ پروڈا کا قانون دیکھیں 1949 میں آتا ہے، اور اس کا پریمبل یہ ہے کہ whereas there is rampant corruption in Pakistan among the political classes، اس دن سے یہ فیصلہ ہوا کہ آواز کو ہم نے سلب کرنا ہے۔ اس ملک میں سیاسی آواز، جمہوری آواز ہماری مرضی کے بغیر نہیں اٹھے گی۔ وہی آواز سنائی دے گی جس کو ہم چاہیں گے کہ وہ سنائی دے، اس کے علاوہ کسی آواز کا اس ملک میں، اس سرزمین پہ کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمیز الدین کیس کا میں نے ذکر کیا۔ ہم 60 کی دہائی دیکھتے ہیں، ایوب خان صاحب کا زمانہ، بہت ترقی ہوئی، بہت اچھی باتیں بھی تھی، لیکن یہ وہی دور ہے جس میں محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا گیا، غدار کہا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ثانیہ مشرقی پاکستان ہو جاتا ہے، وہ شخص جو محترمہ کا پولنگ ایجنٹ تھا، ان کا دست راست تھا شیخ مجیب، وہ اب ہمیں غدار کی شکل میں نظر آتا ہے، ہمیں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک جمہوری دور آتا ہے، بھٹو صاحب کا دور۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ؟ مارشل لا، اور اس کے بعد ایک عدالتی قتل۔ جس آواز کو جمہوری طریقے سے دبایا نہیں جا سکا، اس کو جبر کے ذریعے دبایا گیا، اور ہر دور میں عدلیہ نے ساتھ دیا۔ وہ مارشل لا کی قبولیت ہو، وہ اس کے بعد اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ ہو، وہ کسی پارٹی کو تحلیل کرنے کا معاملہ ہو۔ نیشنل عوامی پارٹی کو سن 75 میں تحلیل کیا گیا۔ آج پھر وہ گونج میں سن رہا ہوں، ان مقدموں کو نکالا جا رہا ہے، جھاڑا جا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ شاید دوستوں کو یاد نہ ہو، سن 75 میں جب نیشنل عوامی پارٹی کو تحلیل کیا گیا تو ایک جج صاحب تھے ہمارے، جو اس وقت لا سیکرٹری تھے بطور ہائی کورٹ کے جج کے، انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ریفرنس تیار کیا۔ وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر ہوا، ان کو فی الفور سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا، اور اس ریفرنس کو سننے کے لیے آ کے وہ بینچ میں بیٹھ گئے۔ اور ولی خان صاحب نے عدالت میں آ کے کہا کہ صاحب یہ تو آپ کا بنایا ہوا ریفرنس ہے، اپنے ریفرنس کا آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ میں نے ٹھیک بنایا کہ نہیں، تو برائے مہربانی کوئی بڑا بینچ تشکیل دے دیا جائے، بینچ کو تبدیل کر دیا جائے۔ وہ نہیں ہوا، پارٹی تحلیل ہو گئی۔ یہ ہماری روایت کا حصہ ہے، ہمیں اس روایت کو بھولنا نہیں ہے، اس کو ہمیں برا کہنا ہے، ہمیں یاد دہانی کراتے رہنا ہے کہ ہم ماضی کو بھولے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 80 کی دہائی میں جو ہوا، مارشل لا کا دور تھا، اس میں بہت سے ججوں کو فارغ کیا گیا جن کے حوالے سے اعتبار نہیں تھا کہ یہ ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اس کے بعد جو بچی کچی عدلیہ رہ گئی، اس نے بھی ایک بڑا باکمال فیصلہ دیا جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ سن 88 میں اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر یہ چاہتے تھے کہ ایک سیاسی جماعت، ملک کی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو الیکشنوں سے باہر کر دیا جائے۔
ایک قانون بنایا گیا جس کے تحت یہ ضروری قرار دیا گیا کہ پارٹیاں جو ہیں اپنے قوائف جمع کرائیں گی اور پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، اس کی رجسٹریشن کی جائے یا نہ کی جائے۔ مارشل لا ابھی موجود تھا، اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر ابھی حیات تھے، ان کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک شاندار فیصلہ دیا سن 88 میں، جس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی حق ہے یہ ہر شہری کا کہ وہ سیاسی جماعت بنائے، سیاسی جماعت کا ممبر ہو اور بطور ممبر الیکشن میں حصہ لے اور اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے۔ اس فیصلے کو بے نظیر بھٹو ورسز دی فیڈریشن 1988 سپریم کورٹ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا میری نظر میں وہ اہم ترین فیصلہ ہے۔ اس نے بہت سے حقوق کو نہ صرف یاد کرایا ہمیں بلکہ عملی طور پہ موقع دیا کہ ان حقوق پر عمل کیا جا سکے۔ اس کے بعد الیکشن ہوا اور ایک جمہوری عمل کا۔ آج ہمیں پھر خوف ہے کہ عوام کی آواز کو سلب کیا جائے گا، عوام کے حقیقی نمائندوں کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا، سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت کا گلا گھونٹا جائے گا۔ تمام وہ اندیشے جو اس وقت تھے وہ آج پھر ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ میری اپنی وکالتی زندگی کے 30 سالوں میں میں نے پیش رفت ہوتے نہیں دیکھی۔ منیر نیازی نے کہیں کہا تھا، منیر اس ملک پہ کوئی آسیب ہے یا کیا ہے؟ حرکت ہے تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ۔ مجھے تو آہستہ سفر بھی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ضرورت ہے اب کہ ہم بے خوف ہو کر یہ تمام باتیں کریں۔ جو کچھ میں آج عرض کر رہا ہوں اس میں بھی شاید مجھے کوئی کل سامنا کرنا پڑے کسی تعدیبی کارروائی کا، کوئی مجھے اس بارے میں گمان نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہم نے بہت سہا ہے یہ۔ دیکھیں 2007 میں جب NRO آیا، میں آپ کو بتاؤں میں نسبتاً کم عمر وکیل تھا، مجھے ایسا لگا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیٹ میں گھسا مار دیا ہے۔ اور میں بیٹھ کر میں نے ایک پٹیشن بنائی، اس کو میں اپنے نام سے یا اپنے کسی جونیئر کے نام سے عدالت میں دائر کرنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کے اپنے کام ہوتے ہیں۔ اچانک ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کا مجھے فون آیا، سلمان میری عمر اب 90 سال ہونے کو ہے، ایسا کالا قانون میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ہم نے انگریز کا بھی سامنا کیا تھا، یہ کیا کیا انہوں نے، میں مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پٹیشن تیار ہے، بسم اللہ آئیے آپ کا نام لکھتے ہیں اور اس کو ہم دائر کرتے ہیں، اور وہ ہم نے دائر کی۔ آج تک مجھے یاد ہے یہ دن تھا 9 اکتوبر 2007۔ ایک فل بینچ کے سامنے معاملہ لگا، ہم نے بحث کی، انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا، اس کے بعد بہت ہم پہ تنقید ہوئی۔ اگلی تاریخ 5 نومبر 2007 سپریم کورٹ میں رکھی گئی۔ 4 نومبر کو میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ 4 نومبر اور 5 نومبر کی درمیانی رات ماڈل ٹاؤن تھانے میں بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح جو میں نے فل کورٹ کے سامنے مقدمہ آرگیو کرنا تھا اس کا کیا ہوگا۔ 3 نومبر کی ایمرجنسی لگ چکی تھی، 2 ہفتے کے بعد بیل ہوتی ہے، باہر نکلتا ہوں، پھر پولیس میرے گھر آتی ہے چھاپا مارنے اور میں دیوار پھلانگ کے بھاگتا ہوں، اور 2 ہفتے پھر میں غائب رہتا ہوں۔ تو ہم نے یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ قانون کی کہیں اصلاح ہو جائے، ہماری جو روح ہے وہ جاگ اٹھے، ہم خوف سے بیدار ہو جائیں، اور وہ تگ و دو آج بھی جاری ہے۔ لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کی آزادی کی تو ہم بات کر رہے ہیں اس ملک اور اس قوم کی آزادی کی۔ یہ صرف کسی قانون کو بدلنے سے، آئین کو بدلنے سے آزادی ہمیں حاصل نہیں ہوگی، یہ ایک سیاسی جد و جہد کا نتیجہ ہوگی، یہ اس عزم کا نتیجہ ہوگی جو نہیں مانتا جبر کو۔ جب تک یہ عزم ہماری قوم میں عام نہیں ہوگا، اور میں اپنے تمام قائدین کو آج یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں، التجا کرتا ہوں آپ سے بالخصوص، لیکن جو بھی سنے میں اس سے یہ التجا کرتا ہوں کہ کارندہ بننا کسی کا چھوڑ دو، عوام کے کارندے بنو، کسی اور کے کارندے مت بنو۔